الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدی والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر فضل ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عمر و صحت کے ساتھ ذی الحجہ کے اس ماہ مبارک میں، جو کہ آج 4 تاریخ ہے 22 مئی 2026 1447 ہجری میں سانس لینے اور اس ماہ مبارک کی بابت اس جمعہ میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا. عزیز اور بزرگوں، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنے والے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے، بندوں سے الفت و محبت رکھتا ہے، تو چاہنے والے بھی کثرت سے ہیں اور اللہ جنہیں چاہتا ہے وہ بھی کثرت سے ہیں، مگر ان میں بھی بعض کو اللہ رب العزت نے خصوصیت دے رکھی ہے، چونکہ یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ بعض کو بعض پر وہ فوقیت دے رکھتا ہے، یہ اس کی شان ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کبریائی کے ذریعے اپنے خلیل جو ابو الانبیاء کہلاتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک امتیازی خصوصیت و عنایت عطا فرمائی. آپ کی زندگی حماتن خدا ترستی، محبت خداوندی، الفت خداوندی اور ما سوا اللہ کے کسی شے کی کوئی حیثیت ان کی زندگی میں نظر نہیں آتی. یہ آپ کی قرین حیات کا ایک خصوصی باب ہے. ہر نبی کی اپنی خصوصیت ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جد امجد آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ایک امتیازی خصوصیت عطا فرمایا کہ آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اتنی مائل اور اتنی فرما روا اور ایسی الفت و محبت والی رہی کہ اس کی مثالی
پیش رو انبیاء میں کسی کے اندر نہیں ملتی، نہ آپ کے بعد کوئی ایسا اولو العزم کوئی نبی نظر آتا۔ حالانکہ آپ کی اولاد میں بھی کثرت سے انبیاء آئے ہیں، مگر آپ کے مثل و مانند کوئی دوجا نظر نہیں آتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے المؤمن اشد حبا للہ، مومن رب کائنات سے ٹوٹ کے محبت کرتا، یہ مومن کی شان ہے۔ تو مومن ایمان والا، اور ایمان جو بندگان خدا کو ملتا ہے انبیاء و رسول کی کوشش سے۔ تو انبیاء و رسول پیغام رسا، تو یہ مومنین سے بالا تر اللہ سے الفت رکھنے والے۔ یہ عام مومن کی بات اللہ فرماتا ہے، تو فرماتا ہے المؤمن اشد حبا للہ، کہ مومن رب سے کیا ہے، ٹوٹ کے بےدریغ محبت کرتا ہے۔ اور یہ ایسی محبت کرنے والوں کو ہم جو ہمارے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں تو اولیاء، صلحاء، قطب، غوث کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ تو یہ انبیاءوں کا خاصہ ان سے بھی اعلیٰ تر ہوتا ہے، مومنین سے بھی کیا ہوتا ہے، اعلیٰ تر ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی حیات کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آپ کے اسوہ طیبہ کا ہم جب مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سوائے رضا الہی کی طلب کے کوئی شے مانے نہیں، سوائے اللہ رب العزت کی محبت۔ اب یہ جملہ کتنا پیارا اور مختصر سا نظر آ رہا کہ اللہ کی محبت، اللہ کی الفت، اللہ کے ماں سوا کسی طرف آپ مائل نہیں تھے۔ یہ سننے میں اتنا آسان، مگر جب اس کو عملی جامہ پہنانے کی صحیح تگ و دو کوشش میں جب ہم لگتے ہیں اتنی مشکل، چونکہ یہ منزل الفت والی، یہ منزل محبت و ایثار والی قربانیوں کو چاہتی ہے، اور جو قربانیاں، جو ایثار، جو امتحان حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے دی ہیں، اس کی مثال روئے زمین پر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ سوچیں، نمرود جیسا سرکش بادشاہ آپ کے ساتھ جب ہم کلام ہوا تو کیسی احمقانہ حرکتیں کر دیا۔ جب آپ تدبرانہ انداز سے جب اس کے سامنے رکھے کہ دیکھو میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو موت سے ہمکنار کرتا ہے، تو اس کی احمقانہ حرکت، خیر سے 2 آدمی کو بلایا جس کو پھانسی ہونے والی تھی، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا، بولا دیکھو میں کر رہا ہوں۔ کیونکہ نمرود سرکش بادشاہ تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا، اور اس کی سمجھ کو جب آپ نے اس کی فکر میں سمجھانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تو یہ سمجھ نہیں پا رہا تو یہ دوسری مثال سمجھ لے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تو اس دعوے میں سچا ہے تو تو مغرب سے نکال، مشرق میں ڈبا کے دکھا۔ سمجھ گیا یہ ممکن نہیں، اس کے بس کا نہیں تھا۔ کیا کیا؟ آگ میں ڈالنے کا انتظام کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آگ میں ڈالنے کا اہتمام کیا گیا، حکم دے دیا، اور پھر آگ بھی ایسی آگ، اللہ اکبر، کئی دن تک تو سوکھی لکڑیاں جمع کی گئی، ڈھیر بنایا گیا، اور جب آگ لگائی گئی تو کوئی بھی اس کی قربت میں جانے تیار نہیں، جا نہیں سک رہا تھا، اتنی آگ کی تپش،
اتنی دور کر دیا گیا، لوگ بہت دور ہو گئے. اور جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے تیاری شروع ہوئی، ڈالنے کے لیے بہت لمبا قصہ ہے. بہرحال گوپن کا استعمال کیا گیا، شیطان کی تجویز تھی وہ گوپن. تو پتہ چلا یہ اسلاف کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی اسوے کی زندگی احوال جب ہم جانتے ہیں تو شیطان کے کارنامے بھی سامنے آتے ہیں. کیسے موقع پہ کہاں کے کیسا مشیر بن جاتا، ایڈوائزر، چیف ایڈوائزر بنتا. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کا چیف ایڈوائزر کون ہوتا، شیطان. تو یہ زمانہ بھی وہ زمانے کے متبعین جو پیدا ہو رہی، ان کا مشیر کون ہے سمجھ لیجیے آپ، شیطان لعین ہے. اس لیے پاورفل کام ہو رہے ہیں، غور کریے آپ. اب ہم کو اسوہ ابراہیمی اپنانے کی چندہ ضرورت ہے. اگر ہم اسوہ ابراہیمی اختیار کر لیتے ہیں، جس طرز اور جس نہج اور جس منہج سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خدا پرستی، خدا کی بندگی اختیار کی ہے، اگر ہم یہ چیز کرنے کی طرف بالکل مستحکم ہو کر ہم اپنی تقدم میں لگ جاتے ہیں تو نمرود کی طرح ان کی نسلیں بھی نیست و نابود ہو جائے گی. نمرود کیا ہے، کیسی موت ہوئی اس کی، کیا حالات ہوئی. خیر اللہ عبرت کا نشان بنا دیا ہے نا. تو عزیزوں اور بزرگوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے سارے معاملے طے ہو رہے ہیں. آپ پہ الزام تراشی ہو رہی، آپ کے سامنے آگ لگائی جا رہی ہے، آپ کے سامنے گوپن تیار کی گئی، گوپن میں بٹھایا گیا. مگر مجال ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی تزلزل آیا ہو. سب دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، اپنی مخالف جانے والے سارے فیصلوں کو دیکھ رہے ہیں، مگر آپ کے اندر عزم و حوصلہ و ہمت، خدا پرستی کا ایسا پہم موجود ہے کہ رمق برابر بھی اللہ کی الفت، اللہ کی محبت، اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کا اعلان کے ماں سوا اپنے کام میں وہ کوئی تزلزل نہیں رکھی. اس حالت میں، ایسی کیفیتوں میں کہ آپ کے سامنے آگ لگائی جا رہی ہے، گوپن تیار کی جا رہی ہے، آپ کے مخالف معاملہ چل رہا ہے، آگ میں ڈالنے کا پورا انتظام ہو چکا ہے، مگر رمق برابر بھی جنبش آپ کے اندر نہیں، نرمی نہیں. راہ فراری تو بہت دور کی بات ہے راہ فراری تو بہت دور کی بات ہے. ایسا مضبوط عقیدہ اعتماد اللہ کی ذات پر کہ بتایا جاتا ہے، علماء راسخین بتاتے ہیں کہ جبریل امین آ کے بولے ابراہیم کہو تو مدد کر دو. بولے کیا تم کو رب نے بھیجا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے. وہ حکم الحکیم نے، وہ عالم الغیب ہے، جانتا ہے. وہ اگر بھیجا ہے تو پھر مدد کیجیے. نہیں، اس نے نہیں بھیجا ہے، آپ اپنی طرف سے آئے تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. ایسے حالات گھر کے آ گئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں، اور اب فیصلہ کن معاملہ ہو رہا ہے، تب بھی سوائے اللہ کی اعانت، اللہ کی مدد کے کوئی چیز درکار نہیں ہے ان کے سامنے. ایسا عقیدہ، ایسا ایمان، اللہ کی پناہ. دیکھیے ہمارے لیے یہ بہت زبردست طریقے سے مثال ہے کہ ہم اپنے آپ کو سینچیں. ایسا عقیدہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جیسا عقیدہ اللہ کی ذات پہ ہمارے اندر آنا چاہیے. اور جب آپ کو چھوڑ دیا گیا تو آپ کے اعتماد، آپ کا یقین، آپ کا عقیدہ راسخہ کا اثر پوری کائنات دکھ رہی ہے کہ اللہ کا امر آ گیا. یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم. ہائے 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 ہائے، اے آگ گل و گلزار ہو جا میرے ابراہیم پر. اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آگ میں ڈالا گیا، ڈال دیے بعد میں بھی ابراہیم کو کوئی آگ نقصان نہیں پہنچائی.
تو جو اللہ تعالیٰ پر انحصار ہو جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے امور کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں، ان کی اعانت، ان کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور کیسی ہوتی ہے؟ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ جو مروجہ احوال ہمارے ارد گرد دکھ رہی، یہ کچھ نہیں کر سکتے اہل ایمان کا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسوے کے ذریعے، اپنی زندگی کے قرینوں کے ذریعے قیامت تک آنے والے اپنے فرزند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی تعلیم دے دی۔ یہ بار بار جو انبیاء کے قصص قرآن میں تذکرے آتے ہیں، کس کے لیے؟ ایمان کو مضبوط کرنے، محمد رسول اللہ کی وابستگی کا استحکام کرنے، اور یہی تو صحابہ نے کیا۔ صحابہ کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں تو انہوں نے انتخاب کر لیا محمد رسول اللہ کا، اور محمد رسول اللہ نے جو فرما دیا، بس مرکز ایمان، مرکز عقیدت، مرکز اعتماد انہوں نے محمد رسول اللہ بنا لیا۔ جو میرے آقا نے فرما دیا، بس اس کے ماں سوا کچھ نہیں کرنا ہے، اور وہ کر گزرنا ہے جو آقا نے فرما دیا۔ اطاعت، فرما برداری، محبت، الفت، مرکز جانے جانا، ایمان کا قرینہ محمد رسول اللہ۔ تبھی تو صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بن گئی۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین۔ پھر فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ تاروں کے معنی میں، فمن اقتدیتم اہتدیتم، جو کوئی کسی ایک کی بھی اقتدا کر لے گا ہدایت پا جائے گا۔ تو اصحاب اکرام کی اقتدا نجات کا ذریعہ بنا۔ تو عزیزو اور بزرگو، اب اس کے بعد آپ اسوہ ابراہیمی میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ایک منزل مقام پہ پہنچ گئے تو اپنی اہلیہ کو ایک ایسے خطے پہ چھوڑنے کا حکم ہو گیا بچے کے ساتھ جہاں پہ بقا کی امید ہی نہیں۔ حیات کے لیے جو تقاضے ہیں بشریت میں ہیں، ایک تقاضا بھی وہاں پہ کامل نہیں سوائے اعتماد، بھروسہ، انحصار۔ کس پر؟ ذات الہ العالمین۔ ہائے 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 قربان جائے۔ یہاں اعتماد دیکھ لیے ابراہیم علیہ السلام کا کیسا بھروسہ ہے، اب ان کی اہلیہ و فرزند کا اعتماد دیکھیے کہ جب آپ غیر ذیزا مقام پر، جہاں پہ مطلب کوئی جینے کی کوئی شے نہیں ہے، بقا کی امید کہ انسان بچ سکتا، چھوڑ کے جانے لگے، خالی اتنے ہی پوچھے اہلیہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں ماں کو؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ بولے ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو جس رب نے آپ کو حکم دیا وہی ہماری یاوری اور مدد کرے گا، ہم بھروسہ کرتے ہیں، جائیے۔ اللہ، آج کے دور میں ایسی کوئی خاتون بولیے مل سکتی کیا؟ یقیناً جس کا ایمان ایسا ہے تو کوئی معمولی بندگی خدا نہیں ہے، وہ کوئی معمولی بندی نہیں ہے۔ بس اتنے سوال، کیوں چھوڑ رہی؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ کا حکم ہے، جائیے۔ تو گویا ہم جیسے غفلت میں پڑے ہوئے بندگان خدا کو یہ جو عید آتی ہے، عید الاضحیٰ، پھر اسوہ ابراہیمی ہمارے سامنے احیاء بندگی کا تصور دیتی ہے کہ بندگی ہو تو کیسی ہے نا؟ بندگی کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے، بندگی کا استحکام اپنے دین اجاگر کرنے کی ایک راہ ہموار ہوتی ہے۔ یہ خالی عام دوسرے باطل پرست ادیان کی طرح قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، پوری دنیا مانتی ہے اس کو، ایسا ہو چکا ہے۔ بندگان خدا نے ایسا یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کر اللہ کے امر کی پابجائی کی تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ کیا ہوا پھر معاملہ؟ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بس
ایک مقام پہ جا کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ سے برکت کی دعا فرمائی، اپنی نسلوں کے لیے صالحیت کی دعا فرمائی، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور ایسا قبول فرمایا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایسی نعمتیں ملتی ہے خورد و نوش کی جس کا تصور بالا تر۔ ہر ملک کی خصوصی نعمتیں خورد و نوش کی جو ہوتی ہے وہ وہاں پر مہیا ایکسپرٹ ہوتی ہے وہاں پہ۔ آج تک اتنا وقت ہوگا 2000 میں جا کے آیا میں، آج تک وہ نعمتیں جو وہاں میں کھا کے آیا ہمارے اپنے ملک میں میسر نہیں، آج تک دیکھا نہیں۔ ایسے کئی پھل ہیں وہاں پہ جو آتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے، جب بیوی بچے کو چھوڑ کے جاتے وقت انہوں نے اللہ نے قبول کر لیا۔ کیسا دیکھیے، بھروسہ کریں تو معاملہ کیا ہوا۔ جو نعمت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی وہ شاعر اللہ ہے، کیا ہے وہ؟ زمزم، کوئی معمولی چیز نہیں ہے نعمت، آج تک انقطاع نہیں ہے اس کا، اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ جبکہ وہاں پر اطراف و اکناف میں اس کنویں کے علاوہ کوئی کنواں آج بھی نہیں ہے، اتنا ترقی کرنے کے باوجود بھی وہ کنویں سے ہی سارے عرب کو پانی پہنچتا ہے، بے حساب پانی وہاں سے ٹینکروں میں بھر کے پورے ملک میں پہنچایا جاتا، اور ساری دنیا کے کروڑہا لوگ لے رہے ہیں، جا رہے ہیں، مگر پانی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر زمزم بی بی حاجرہ نہ فرماتی کٹا بنا کے، حال کیا ہوتا سوچ لیں۔ یہ اللہ کا پیدا کردہ چشمہ ہے، نبی کی رگڑ، ایڑی کی رگڑ سے۔ یہ سارے معاملے کیا ہیں؟ جو خدا پر اعتماد رکھتا ہے، خدا پر منحصر ہو جاتا ہے، خدا پر اپنی ہر معاملے کو، اپنی ذات و نفوس و ہر شے کو قربان کرنے کے لیے قبر بستہ ہوتا ہے، تو اللہ کی عنایت، اللہ کی طرف سے عطا، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمایت ایسی ہوتی ہے، اس کی مثالیں دیکھ لو۔ آج ہمارے کو حمایت نہیں مل رہی، حمایت نہیں مل رہی، کیا ہم ویسے بن رہے ہیں؟ سوال اتنا ہی ہے، یہ احیا کرنا ہے ہمارے کو اپنی نفوس کو اللہ کے حوالے کرنا، اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کرنا، اپنی آرزوؤں تمناؤں کو اللہ کے حوالے کرنا، مطلب اللہ کی رضا جو ہے اس کے موافق، اس کے مطابق اپنی آرزو تما کو تجدید کرنا، بدلنا، اس سے جو رب چاہتا ہے وہ کرنا، جگ میں پھر تمہارا نام ہو جائے گا۔ آج پورے جگ میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے عقائد راسخہ کے اندر سرد مہری اختیار کر لی۔ سو رہی، جاگنے کی ضرورت ہے۔ اگر جاگ گئے، اپنے آپ کو سینچ لیے، سنوار لیے، تو پھر دیکھو جی حالات کیا ہوتے ہیں۔ حالات کو کسی گرفت کے ذریعے، کسی طاقت کے ذریعے نبر آزمائی کرنے کا نام نہیں ہے، طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مدافعت کا معاملہ ایسا نہیں۔ خالق کی نظر ہو جائیے، مخلوق تمہارے زیر ہے۔ کیا خالق کی نظر ہونا؟ کیسے؟ جیسے ہم اسوہ ابراہیمی، اسوہ اسماعیل، اسوہ بی بی حاجرہ میں دیکھتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے جی؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اب ایسا یقینہ رکھنے والوں کی ہر ادا کو پسند فرماتا، اور جب پسند فرماتا اس کو رائج بھی کر دیتا، آنے والے چاہنے والوں کو ان کی الفت کی اہمیت اور اس سے ان کی حفاظت فرماتا۔ کیسے حفاظت کیسا ہوتی؟ دیکھیے، صفا مروہ ہے، صفا مروہ کیا ہے؟ دو پہاڑ ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام بی بی حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے تو اسماعیل علیہ السلام بھوک سے تڑپ کے رونے لگے۔ کتنا وقت گزرا رب جانتا، وقت کا تعین نہیں بتایا گیا، بس انہوں رونے لگے، اور سینے میں دودھ بھی نہیں تھا اور پانی بھی نہیں تھا پینے کے واسطے، اور
آپ رو رہے ہیں، ننھے منھے جو بھی ان کی عمر تھی رو رہے ہیں، تو ایسی حالت میں معاملہ کیا ہوگا؟ موت نظر آ رہی تھی، اور ماں کی تڑپ کیسی ہوتی ہے آج کے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، بیٹا تڑپنے لگا تو ماں برداشت نہیں کرتی، تو صفا سے مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں ارد گرد، پھر مروہ سے نکل رہی ہیں، صفا پہ چڑھ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں ارد گرد، ساتھ میں بچے پہ بھی نظر رکھ رہے ہیں۔ اس لیے دیکھو آپ صفا میں تیرتے مکے کی طرف منہ کر کے دعا کرنا ہے، مروہ میں پہنچتے مکے کی طرف، کیونکہ یہ نظر بی بی حاجرہ کی نظر جو بچے پہ تھی وہ آج بھی آپ کو عمل کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے مکہ دیکھ رہے ہیں، وہ نظر اللہ ہر سال وہ ادائے حاجرہ کو زندہ رکھا، کیونکہ اللہ کو یہ ادائے حاجرہ پسند آ گئی، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ کے راضی ہو گئے وہاں رہنے کے لیے، تو اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ صفا مروہ دو پہاڑ خالی پہاڑ نہیں ہے، یہ شاعر اللہ ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ یہ دلوں کا تقوی ہے، دلوں میں جو تقوی ہوتا ہے وہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں؟ شاعر اللہ کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ تو اس پہ صفا مروہ کی صحیح ارکان حج بن گیا، ارکان عمرہ بن گیا، بغیر اس کے آپ کا نہ عمرہ مکمل ہوتا نہ بولیے حج مکمل ہوتا۔ یہ کئی کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ، صرف جا کے دوڑتے ہم دیوانے بن کے، مگر یہ دوڑنے کی حقیقت سمجھ لیے تو پوری دوڑوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس دوڑ کے اندر یہ راز ہے اللہ کی خوشنودی کی دوڑ میں جب لگیں گے تو درے در کی دوڑ سے ہم کیا ہوتے؟ دستبردار رہتے۔ آج درے در کی دوڑ کو پسند کر رہے ہیں، رب کی دوڑ میں کون چل رہے ہیں؟ بولیے اللہ اکبر، کیسا معاملہ ہے جی؟ اور کریے، اور جب ایک عمر بڑھ گئی، اچھی عمر میں فرزند آ گیا اور خود ضعیف ہو گیا بابا، پھر اللہ کا امتحان آیا، اللہ اکبر، بولے اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ یہ بھی سمجھنا ہے، غور دیکھیے آپ، یہ کوئی معمولی مثال نہیں۔ آج ہمارے بچے ہمارے فرما بردار نہیں ہیں، اس کی فکر ہے ماں کو، اور ہم بھی تو رب کے فرما بردار میں کوتاہی کر رہے ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ کے فرما روا، اللہ وہ دیکھنا ہے، پہلے حکم آیا بیٹے کو قربان کرنا ہے، ایک بار اگنور، دو بار اگنور، سمجھ کے اللہ کا فرمان ہے، حق ہے اور کرنا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ جو اللہ پہ انحصار جو ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے بندہ تیار ہوا تھا، وہاں عقل کے کوئی دوڑ نہیں ہے، عقل کا خاتمہ کر کے رب کی سننا، تب جگ دیکھتا جگ کے سامنے اگر آئیڈیل بننا ہے، مثالی زندگی بنانا ہے، تو تمہاری اپنی کسب سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو، رب جو چاہتا ہے کر گزرو، پھر رب دیکھو کیا کرتا۔ جگ جانتا آپ کو، جگ پہچانتا آپ کو۔ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی کو اللہ نے کیسا اعزاز عطا فرمایا، کیسا منظور فرمایا، کیسا قبول فرمایا، کیا فضیلت دی، دیکھو اللہ اکبر۔ یہ سنت کوئی سنت نہیں ہے خالی، بلکہ اس میں مضمر بہت سارے راز و نیاز ہیں عبد اور رب کے۔ لوگ سمجھتے ہیں خالی ایک بکرا گھما دیا تو ختم قصہ، نہیں ہے، اس کا حصہ سمجھو پہلے کیا ہے، اور روحانیت کے رموز چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اور جب ہم اپنی روحانیت کو استحکام کی طرف لاتے ہیں اور اس راز و نیاز کو سمجھ لیتے ہیں تو اللہ بے نیازی والی زندگی دیتا ہے، ایسا بے نیاز کر دیتا ہے سوائے رب کے کسی کے سامنے کوئی خاطر نہیں ہوتا تمہارا۔ آج ہم درے در کے ہو گئے، ہماری حالت ابتر سے بدتر ہو رہی ہے، اس کی علت، اس کی وجہ وہ راز و رموز جو اللہ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو بالکل کامل طور پر اپنی رضا، اپنی مشیت کے شرشش میں عطا کر دیے، اس کو ہم دھندلا کر دیے، اس کو اختیار نہیں کر رہے ہم۔ اگر وہ اختیار کرنے لگے صحابہ کی طرح، پھر دیکھیے معاملہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم سب کو کمر بستہ ہو کر ایک لخت
یہ تبدیلی اپنے تئیں لانے کی ضرورت ہے کہ ہماری آرزو، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں ہم سب اللہ کے حوالے کر دیں، اور اس کے بعد رب جو چاہتا ہے وہ کر گزریں۔ آج ہم رسوائی کے درہانے پر جو آ رہے ہیں، اس کی وجہ غفلت غفلت غفلت، یہ ہماری حالت ہے۔ وہاں دیکھیے کیسا معاملہ ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے حضور فکر عمل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، بالکل سن لیا، مان لیا، جو حکم آیا ختم کرنا ہے۔ اور جب کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آہا بولے بیٹے کو، بولے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، پھر رویا خواب میں، انی اذبح کا، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا، تیرا ارادہ کیا ہے؟ آہا کیا پیارا انداز دیکھ، کوئی پوچھتا تھا بابا معاملہ رہا تو کرنا ہے، تو کچپ کچپ کر دیتے۔ آہا کیا جواب آیا، یا ابت افعل، اے ابو کر گزریجئے۔ فرزند کا جواب بھی دیکھو، جو اللہ کا امر ہے آپ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آہا فرما روائی دیکھیے، جب والد رب کا پابند ہے احکام ماننے میں، تو فرزند کو بھی پابند کر دیا گیا باپ کا۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں فی رضا الوالد رضا الرب، باپ کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی۔ آج باپ کی خوشنودی معیار سے ہو تو ماننا ہی پڑتا ہے، اور اس کا معیار اللہ رسول، اس کا معیار کیا ہے بولیے، اللہ رسول۔ مگر آج بہت ساری کوتاہیاں ہیں، باپ بھی جو ہے اپنے نفس کی آمیزش کی طرف لے آ کے امتحان میں ڈال دے رہا تو نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، سارا معاملہ اللہ کے لیے، للہیت والا، اور اس للہیت کو اللہ نے ایسے پروان چڑھایا، فرزند کو بھی پابند کر دیا، فرزند کو بھی پابند کر دیا۔ اور بیچ میں شیطان حائل ہوا، ماں کو بیٹے کو بھٹکانے کی کوشش کرا، جو دھتکارے تو رمی کرتے، جو وہی چھے وہ جمرات کو جو رمی کرتے، وہ ان کا دھتکارنا ہے شیطان کو۔ شیطان لعین کو تک پہچان لیے کہ یہ اللہ کے امر کی پابجائی میں، اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی میں حائل ہو رہا، تو پسند نہیں کرے اس کو۔ تو جب بھی ہم پتہ چلا، جب بھی ہم رضائے الہی کے لیے جینے کی ساز باندھتے ہیں، تو شیطان کا حملہ ہونا فطری معاملہ ہے، یہ قانون ہے، یہ ہوتا ہے ایسا، کیونکہ اتنے پاکیزہ مقربان خدا انبیاء علیہ السلام کی آل اولاد کے بیچ میں حائل ہوا شیطان، تو اس کی عادت ہے، اس کو چھوٹ دی گئی ہے اتنی۔ تو جب بھی ہم بھی جب ایسے معاملے طے کرنے کی تگودوں میں لگتے ہیں، کوشش میں لگتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایسا امتحان ہو سکتا ہے، اور ہم آنکھیں کھلی رکھنا، روحانی اعتبار سے جانچنا پڑتالنا کہ یہ معاملہ کیا ہے، شیطان کا تو نہیں ہے، رکاوٹ تو نہیں کر رہا، کہاں کر رہی جی ایسا کر رہی، جو آگاہ ارادے میں وہ کرنا ہے۔ تو بتایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آقا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ تو قربانی کیا ہے، میں اختصار کر لے رہا ہوں، گفتگو مزید ہے انشاءاللہ، آئندہ جمعہ چلتی رہے گی، کیونکہ وقت ہمارا بالکل ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ تو بس اتنا سمجھ لیجئے، اس امت کو اللہ کے رسول کے اسوے سے ہمیں جو حکم ملا، نماز پڑھو قربانی دو۔ تو قربانی کیا ہے، قربانی تو ہم دیتے ہیں، مگر قربانی کے اندر اہم چیز کیا رکھی گئی ہے، کبھی اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی تو کرتے ہیں، مگر قربانی کرنے کے بعد تمہاری قربانی کا ہوتا کیا ہے، تمہاری قربانی جادی کا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں معلوم۔ لوگ ایسے معاملے دیکھنے میں آ رہے ہیں اس دور میں، آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے، یہ بات چھپی بھی نہیں ہے۔ 1 لاکھ کا بکرا، 5 لاکھ کا بکرا، یہ کیا ہے بکرا، قصہ کیا ہے سمجھیں پہلے۔ اس میں ایک تمثیل ہے، سنت ہے، یہ قربانی کیا ہے بولیے، سنت ہے، اور اس سنت کی ادائیگی عام لوگوں پہ نہیں رکھی گئی۔ دیکھیے آپ کیا نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا، شعار اسلام محمد رسول اللہ نے بتایا، جو صاحب نصاب ہے اسی کو کرنا ہے، ہر کس ناکس کو نہیں کرنا ہے۔ پھر اب یہ جو یہ
عجیب قسم کی آئیڈیالوجی جو تبدیل ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا چلا. یہ اسلام کا دیا ہوا نظریہ نہیں ہے کہ مہنگا لو، ایسا لو، ویسا لو. بس اتنا بولے شاۃ الحظیلتی خیر من شاطین خافص شمیلا. فربا بکرا بہتر ہے کس سے؟ 2 دبلے پتلے بکریوں سے. ایک فکر دی گئی، میرے آقا فکر دیے، الشاۃ السمینۃ خیر من شاۃ الحظیلین. دبلے پتلے بکریوں سے ایک فربا بکرا بہتر ہے. بکرا کتنا ہونا؟ 1 سال کا. بکری کی دوسرے بڑے جانور لے رہے ہیں کتنے ہونا؟ 2 سال کے. اونٹ اگر دے رہے ہیں 5 سال کا. بس کیونکہ 5 سال میں اتنا فائدہ ہوتا غریبوں کو پہنچتا، 2 سال میں اتنا ہوتا کہ کافی لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا، اس سے کچھ ملتا. اور پھر یہ بھی بولے اگر کچھ چھوٹا موٹا بھی ہے، عمر میں کم ہے، مگر فربا بکروں میں چھوڑے تو تگڑا دکھ رہا، وہ بھی قابل قبول ہے. اب اتنا آسان کر دیے بعد میں، چن چن کے لوگ قیمتیں بتاتے. تو یہ قیمت بتانے والے یہ منزل کو نہیں پہنچتے. کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے خطبے کے بعد جو میں نے آیت کریمہ فرمایا پڑھا ہوں، تلاوت کیا ہوں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ کو نہیں پہنچتا تمہارا خون گوشت، ولیکن ینالہ التقوی منکم. اور اگر اللہ کا پہنچتا ہے کچھ تمہارا تقوی، پرہیزگاری. تم یہ سب کتنی بھی قیمت کا لاؤ، اخلاص کے ساتھ لاؤ، لوگوں میں بیان کر کے واہ واہ لینے کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے. اور جب قربانی دے دیے بعد میں قربانی کی چھری چلتے وقت ہر خواہش نفس کی چھری چلنا، ہر خواہش نفس پر بھی چھری چلنا. خواہشیں اپنی نہیں، رب کی رضا مقدم. رب کی رضا بولیے مؤخر، ہمارے سامنے رب کی رضا رہنا. اور قربانی دینے کے بعد اپنے ہاتھوں سے لے آ کے بانٹنا. ایسا ہو رہا کیا؟ نہیں ہو رہا تو ہونا چاہیے. کیونکہ یہ بانٹنے میں، حق دینے میں کیا ہوتا، ہر وہ جگہ جانا پڑتا جہاں جانا ہم پسند نہیں کرتے. مزاج ہے نا، بدلتے رہتا. خلق کا مطلب ہی بدلنا، چینج ہوتے رہنا. تو یہ چینجز کو پورا اللہ واسطے کیا کرنا، قربان کر دینا، ایثار کر دینا. اور یہ راز ہے تاکہ مسلمان آپس میں شیر و شکر ہو جائے، جڑ جائے. ہر عید کا مقصد یہی ہے. اب ایام تشریق کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عقل و شبر و ذکر، کھانا پینا اور ذکر کرنے کے دن ہے یہ. اب احناف کے پاس 9 ذی الحجہ سے ایام تشریق شروعات ہے. آج 4 ہے، ابھی 5 دن بعد میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی عید کے بعد دوسرے دن بھی عصر تک کیا کرنا ہے. اس کے اندر ہر فرض نماز کے بعد عورت و مرد کو 1 مرتبہ واجب تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد واجب ہے. 1 بار، 3 بار بولنا افضل، 1 بار بولنا واجب ہے. ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت جماعت سے پڑھو یا تنہا پڑھو. عورتیں آہستہ بولنا، مرد آواز سے بولنا. اب یہ دیکھیے بہت راز سمجھنے کا ہے، یہ چیز کو ذرا غور کرنا ہے آپ لوگ. عید الفطر میں یہ تکبیر جو ہے گھر سے نکل کے عیدگاہ گئے تک آہستہ پڑھنا ہے، جبکہ عید الفطر میں کھاکو پیکو جاتے ہیں. یہ غدرہ اور کھایا پیاسوں والا جتنی آواز نکالو نکالتا، پیٹ بھرا ہوا رہتا. مانتے نا؟ مگر اللہ بولا نہیں، کھائے پیے بھی تو کچھ بھی ہو، ہلو بولو مجھے پسند ہے. ہلو بولنا میرے کو پسند ہے. اور عید الاضحیٰ میں کھائے پیے بغیر بھوک کے جانا ہے. عید الاضحیٰ میں کھائے پیے بغیر عیدگاہ کو بھوک کے جانا ہے. آ کے قربانی دے کے اپنی قربانی کے گوشت سے پیٹ بھرنا ہے. اور تکبیر آواز سے بولنا ہے. تکبیر کیسا بولنا ہے؟ وہ سنت ہے، بولیے آواز سے بولنا ہے.
تو بھوکا چیخا تو آواز کیا نکلتی سوچو. یہ اللہ کو پسند ہے. اور یہ رضائے الہی، یہ پسند والے اللہ کے معاملے بھی ہم سے طلب ہو رہے ہیں شاید، کیونکہ دیکھنے میں آ رہا، مشاہدے میں ہے، تکبیر بولتے جا رہے ہیں، تکبیر بولتے آ رہے ہیں. اور پھر ایک خاص معاملہ کیا ہے، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، اس میں بھی راز ہے. خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، مولا تیری اپنی رضا کے رموز ہم پہ منکشف فرما دے اور عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما دے. اے بار الہ، اس ذی الحجہ کے ایام کی خصوصیات کے ساتھ جو اسوہ تیرے محبوبین کا ہے وہ سمجھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے سیجنے کی توفیق عطا فرما دے. عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین.